قربان جائیں اپنے نبی پر کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کو رمضان میں رہ جانے والی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے، رمضان میں کوتاہیاں جو رہ جاتی ہیں اس کی تلافی کے لیے ایک اور راستہ بھی بتا دیا ہے، اور وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف ہے ہمارے نبی کی سنت دائمہ، سنت مستقلہ، سنت مستمرہ ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، یعنی 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے تھے اور آ کے مسجد میں ہی رہتے تھے۔ عید کا چاند دیکھنے تک آپ مسجد میں رہتے تھے۔ 10 دن 10 راتیں آپ مسجد میں رہتے تھے، 9 دن بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، اور رمضان میں اعتکاف کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص کسی کو پیغام بھیج رہا تھا، اس کو راضی کرنے کے لیے خط و کتابت جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب خط و کتابت سے کام نہ ہوا تو آ کے اس کے دروازے پہ پڑ گیا۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پہلے اپنے محبوب کو منانے کے لیے خط و کتابت کر رہا تھا، کال پہ بات کر رہا تھا اور موبائل پہ میسیجز کر رہا تھا، آپ راضی ہو جائیں، آپ کے بغیر جینا دشوار ہے، آپ کے بغیر زندگی اجیرن ہے۔ 20 دن تو کی منتیں، فون کر کے، میسیجز کر کے اور خطوط لکھ کر، اور 20 دن کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ایسے کام بننے والا نہیں تو اب آ کے محبوب کے دروازے پہ پڑ گیا کہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ اعتکاف کرنے والا گویا محبوب کے دروازے پہ آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ ڈیرا ڈال دیتا ہے کہ یا اللہ اب تو آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہوں، اب تو معاف کر دے اور اب تو راضی ہو جا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے المعتکف یعتکف الذنوب، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 10 دن گناہوں سے محفوظ، زندگی کے ایسے ایام قیامت کے دن سرخروئی کا باعث بنیں گے جو دن گناہوں سے پاک ہوں۔ قیامت کے دن زندگی کے وہ ایام زندگی کے باقی ہزاروں ایام میں چمک رہے ہوں گے جو گناہوں سے پاک ہوں گے، سرخروئی کا باعث ہوں گے، خوشی کا باعث ہوں گے، جن دنوں کو انسان نے گناہوں سے بچایا ہوگا۔ تو جو اعتکاف کرتا ہے نا، پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمازیں ساری پابندی سے پڑھے گا، قرآن پاک تلاوت کرتا رہے گا، مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کی صحبت میں رہے گا، فرشتوں کی صحبت میں رہے گا تو فرشتوں کی صفات اس میں منتقل ہوں گی۔ ذکر کرے گا، درود پڑھے گا، بہت سارے کام انسان ماحول کی وجہ سے کر لیتا ہے، بغیر ماحول کے نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ فرض مسجد میں پڑھا جائے، سنتیں گھر جا کے پڑھی جائیں، لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں بھائی سنتیں بھی مسجد میں ہی پڑھ لو، گھر جاؤ گے تو رہ جائیں گی۔ تو بہت سارے کام آدمی ماحول کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو
ان ساری نیکیوں کا اجر ملتا ہے جو نیکیاں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی جنازے میں شرکت کر لی، کسی جنازے میں شرکت کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لینا، ماں باپ کی خدمت کر لینا، بیوی سے حسن سلوک کر لینا، بچوں سے پیار کر لینا، اور جتنی نیکیاں انسان باہر رہ کے کر سکتا ہے ان ساری نیکیوں کا اس کو اجر ملتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے۔ کتنی یہ زبردست بات ہے، بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور باہر کی ساری نیکیاں کما رہا ہے۔ اور پھر اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شب قدر کا اجر تو پاتا ہی پاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو مسجد میں اعتکاف کرے گا ساری رات سوئے گا تو نہیں، کچھ تو عبادت کرے گا نا۔ اتنا نکمہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ ساری رات سوتا رہے، کچھ تو عبادت کرے گا۔ لیکن اگر کوئی میری طرح بہت ہی نکمہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن عشاء پڑھتے ہی سو گیا، ایک رکعت بھی اس نے نہیں پڑھی، تو یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اعتکاف والا سویا ہوا بھی ہو تو وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔